بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك فقال رجل يا رسول الله أتخاف علينا قد آمنا بك وصدقنا بما جئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی اللہ پاک کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی انسان کسی گناہ سے بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے بہترین اعمال کی توفیق نصیب فرما، اس لیے کہ اچھے اعمال کی توفیق صرف آپ ہی دیا کرتے ہیں، اور اے اللہ ہر گناہ سے میری حفاظت فرما، اس لیے کہ ہر گناہ سے صرف آپ ہی بچایا کرتے ہیں۔ اللہ کے احسان اور فضل سے رمضان المبارک کی اس مبارک مہینے کے اندر ہم میں سے ہر آدمی نے جتنی اس سے توفیق اور ہمت ہوئی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہر ایک نے عبادات میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا۔ ہر بندے نے عبادات پہلے سے زیادہ کی، قرآن پاک کی تلاوت پہلے سے زیادہ ہوئی، نفلوں کا اہتمام پہلے سے زیادہ ہوا، تسبیحات پہلے سے زیادہ پڑھی گئیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہم سب نے کوشش کی۔ اللہ کی توفیق سے یہ ساری نیکیاں ہوئی ہیں، اور اللہ ہی کی توفیق سے ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکا ہے۔ ہم سب کے سب محتاج ہیں اس بات کے کہ جیسے رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں، اور جیسے رمضان المبارک کے اندر اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے اپنے آپ کو کچھ گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد بھی یہ نیکیاں ہم کرتے رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خیر العمل ما ادیم علیہ وان قل، اللہ کے نزدیک بڑا مقبول اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو باقاعدگی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دن بہت سارا کر لیا اور پھر پورا سال اس عمل کی چھٹی کر دی، تھوڑا سا عمل اختیار کیا جائے لیکن پابندی اور استقامت کے ساتھ اس کو اختیار کیا جائے۔ ابھی جو خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی ہے، اس آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تھوڑا سا اس بات کو سامنے رکھیں کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سورج بالکل سر کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی،
ہر آدمی اپنے رشتہ دار ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ہر آدمی کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ ایسے سخت وقت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 10-12 اعمال اور 10-12 آیتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ جو یہ عمل کر کے آئے گا اس کو قیامت والے دن ہم کہہ دیں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آج تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تجھے کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بندے راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اللہ پاک اس مناظر سے دور رکھ کر ان کو رکھیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے استقامت کو اختیار کیا، نیکی کا کام کیا پھر کرتا رہا، گناہ سے بچا اور پھر بچتا رہا۔ استقامت اللہ کے نزدیک بہترین ایک عمل ہے۔ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے ان لمحات کے اندر اور ان گزرے ہوئے دنوں کے اندر ہم میں سے ہر آدمی نے کسی نہ کسی درجے کے اندر نیکیاں کی ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ عادت ہماری بنی رہے اور یہ عادت ہمارے اندر موجود رہے، ہم اس پر کار بند رہیں، ہم اس پر چلتے رہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی اسی طریقے سے ہم گزارتے رہیں۔ اس کے لیے آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر 4 کام ایسے ہیں بڑے آسان ہیں، اگر ہم ان 4 کاموں کو اختیار کر لیں اور اس کی عادت اپنے اندر ڈال دیں تو اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق جو دیتے ہیں اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور ایک بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر ان 5 چیزوں کو سامنے رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، دعا کا اہتمام کریں۔ ہم سب کے سب اپنی طاقت اور قوت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ دنیا کے اندر کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا مانگنا، دعا اللہ پاک نے مسلمان کو ایک ہتھیار دیا ہے، اور دعا کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک تقدیر کو بھی بدل دیا کرتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو بھی دعا کی برکت سے بدل دیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا دعاہ ان یردہما صفرا، اللہ پاک جو تمہارا رب ہے وہ بہت شرم کرتے ہیں اس بات سے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ ایک بندہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ 2 ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی ضرورت مانگتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں۔ اللہ شرماتے ہیں اور کسی کے ہاتھ کو اللہ پاک خالی واپس نہیں فرمایا کرتے۔ ایک چیز ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعا کے اندر صرف اس بات کو سامنے رکھیں کہ اللہ سے جب دعا مانگی جائے تو سب سے امیدیں کاٹ کر اور صرف اللہ کی ذات سے امید کو وابستہ کر کے پھر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ پاک فوری طور پر قبول فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہماری نگاہ کہیں اور ہے، اور ہم زبان سے وہ رٹے ہوئے الفاظ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دعا صرف ایک خانہ پوری کے درجے میں ہوتی ہے۔ جو دعا بھی انسان بندہ اللہ پاک سے سب سے امیدیں کاٹ کر اور صرف اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کر کے مانگتا ہے، اللہ فوری طور پر اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی جی میرا بیٹا گم ہو گیا، بڑی کوشش کی ہے مل نہیں رہا، بڑی پریشانی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کسی چیز سے مجھے کوئی لذت اور راحت محسوس ہوتی ہے، ہر آن ہر گھڑی وہ بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کوئی دعا فرما دیں کہ بیٹا مل جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو اور صبر سے کام لو۔ وہ چلی گئی، پھر دوسرے دن آئی، پھر اس نے آ کر اسی طریقے سے کہا، پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو اور صبر کرو۔ پھر وہ تیسرے دن آئی اور آ کر اس نے یہی الفاظ کہے۔ جب حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جا کر صبر کرو اور جا کر تلاش کرو تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگی جی صبر نہیں ہوتا اور تلاش نہیں ہوتا، اب تو بہت زیادہ۔ اب جو اس نے اس طریقے سے یہ الفاظ کہے تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ، تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ لوگوں نے کہا جی بزرگوں آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟
کہا جب وہ پہلے آتی تھی بہت ساروں سے امیدیں بندھی ہوئی ہوتی تھیں، فلاں شاید تلاش کر دے، فلاں حکمران شاید کوئی میری مدد کر دے، فلاں آدمی فلاں چودھری شاید کوئی میری مدد کر دے، بہت ساروں سے امیدیں باندھ کر پھر وہ میرے پاس آتی تھی، اور جب آج آئی ہے تو وہ سب سے نا امید ہو کر آئی تھی، اس لیے اس کی چیخ نکلی تھی، اور اس لیے کہ اس کی امیدیں صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اللہ پاک نے فوری طور پر میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر قبولیت کے آثار مجھے نظر آئے، جس پر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا گھر پہنچ چکا، اور واقعتاً بیٹا گھر پہنچ چکا تھا۔ اللہ سے دعا مانگنا، لیکن اس بات کی عادت ڈالنا کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے رٹے ہوئے الفاظ نہ ہوں، بلکہ سب سے امیدوں کو کاٹ کر اور صرف اللہ کی ذات سے امید کو وابستہ کر کے پھر بندہ جب یا رب یا اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک جواب میں لبیک یا عبدی کہہ کر خطاب کرتے ہیں، بندے میں حاضر ہوں تیری بات سننے کے لیے۔ تو ایک تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں گیا اور میں نے بہت سارے بندوں کو مختلف عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ حرم جگہ ہی ایسی ہے، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ کسی کو سجدے میں دیکھا، کسی کو رکوع کے اندر دیکھا، کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، سب کو میں دیکھتا رہا، لیکن ایک بندے کو دیکھتے ہی میں کانپ گیا۔ تنم میں بلرزت چو یاد آمدم مناجات شورید اے در حرم، کہ میں گفت با حق بازاری بسے میں یفگن کہ دستم نگیرت کسے۔ وہ لپٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ صرف ایک آپ کا آسرا رہ گیا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میرا ہاتھ آپ نہ چھوڑ دینا، اگر آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ایسی درد سے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کی اس دعا کو دیکھ کر میں خود کانپ گیا۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں اور فوری طور پر قبول فرماتے ہیں جب بندہ سب سے امیدیں کاٹ کر پھر اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر دعا کرتا ہے۔ ایک تو ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا، سب سے امیدیں کاٹ کر۔ ہمارے لاہور کے اندر ایک بزرگ 1998 میں ان کا انتقال ہوا، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، 14-15 سال پہلے، اور جب وہ ان کو دفن کیا گیا قبر میں سے خوشبو بہت دنوں تک آتی رہی۔ حدیث پاک کی بڑی خدمت کی تھی، مولانا موسیٰ خان ان کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان کے ایک علاقے کے اندر پیدا ہوئے، 5 سال کی امید میں یتیم ہو گئے، ماں بڑی نیک تھی، انہوں نے عالم بنایا اور بہت اونچے درجے پر پہنچے۔ انہوں نے اللہ کے نام کے بارے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے فتح اللہ فی تخصیص اسم اللہ، اللہ پاک کا جو نام ہے اللہ، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ 1200 صفحے کی کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، 1200 صفحے لکھے ہیں اس پر کہ اللہ کا جو نام ہے کتنی برکت والا ہے، اور کس طریقے سے لیا جائے تو کیا کیا بندے کو ملتا ہے۔ اللہ کا نام، اللہ یہ بہت بڑا نام ہے۔ اور ایک اور کتاب لکھی الکنز الاعظم فی تعیین اسم اللہ الاعظم، دونوں عربی کے اندر ہیں، کہ اللہ کا جو نام جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَاسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى۔ جب آدمی اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو فوری طور پر اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسم اعظم ہے کیا چیز، اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی اور بہت سارے اقوال اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ کسی نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ کسی نے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ کسی نے کہا وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ وہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ کا نام اللہ ہے، اور اسم اعظم اللہ کے تمام نام اسم اعظم ہیں، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ قہار ہیں، جبار ہیں، رزاق ہیں، فتاح ہیں، اللہ رحیم ہیں، کریم ہیں، ودود ہیں، شکور ہیں، جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سارے کے سارے نام اسم اعظم ہی ہیں۔ اللہ کا نام اللہ بھی اسم اعظم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اسم اعظم بنتا اس کے لیے ہے جس کے دل کے اندر صرف اللہ رہ جائے، باقی سب نکل جائے۔
پھر یہی اللہ کا نام اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ ایک آدمی رحمان اللہ کا نام اس انداز سے لے کہ سب سے رحم کی امید کاٹ چکا ہو، اس کے لیے رحمان ہی اللہ کا نام اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام اللہ بھی اور اللہ کے تمام صفاتی نام بھی سارے کے سارے اسم اعظم ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ لینے والا کس انداز سے لیتا ہے۔ دعا کرنا اور دعا کو اس انداز سے کرنا کہ اے اللہ سب سے میری امید کٹ چکی ہے، صرف آپ کی ذات سے میری امید وابستہ ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ یہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو میں باہر نکلا میں نے دیکھا کہ ایک صحابی کو کہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں، گرم ریت کے اوپر اپنے آپ کو لٹایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے کتنا زندہ رہنا ہے، تو اتنی دنیا کی فکر کر رہا ہے، تجھے بڑی نیندیں آتی ہیں، تجھے بڑی کھانے کی فکر ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو نے قبر میں، ایسے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ تشریف لائے، اپنے اس صحابی کے اس منظر کو دیکھا تو ہم سب سے کہنے لگے، کن سے؟ جن میں عشرہ مبشرہ ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے تھے ہم سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوری طور پر جاؤ اور اس سے دعائیں کروا لو، آج اللہ پاک کو اس پر بڑا رحم آ رہا ہے۔ جب ایک آدمی ندامت کے ساتھ اور ایک آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تواضع اس کے اندر ہوتی ہے، اس وقت اللہ پاک کو بڑا رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ، اور رسول پاک علیہ السلام پھر خود ایک کونے میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کو صحیح دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سے مانگنا، لیکن اس انداز سے مانگنا کہ سب سے امیدیں کٹ کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، رات کے وقت تہجد کا وقت ہے، اور اس انداز سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں رسول پاک علیہ السلام اور ساتھ میں صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن مسعود، آج اللہ کی بڑی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، جو مانگو گے تجھے مل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی جستجو ہوئی، اور میں نے اگلے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اے ابن مسعود، بڑا قبولیت کا وقت تھا، تم نے کیا مانگا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 4 دعائیں مانگی۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ایسا ایمان چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے، یہ نہیں کہ کبھی تو بہت پکا ایمان اور کبھی کفر اندر، ایسا نہیں، ایمانا لا یرتد، اے اللہ مجھے ایسا ایمان چاہیے جس کے بعد ارتداد نہ ہو۔ دوسری چیز میں نے مانگی وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، اے اللہ جو نعمت آپ مجھے دے دیں وہ نعمت مجھ سے سلب نہ فرمائیں، واپس نہ لیں۔ اور تیسری میں نے چیز مانگی کہ اے اللہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشی کی چیزیں جو آپ مجھے دے دیں وہ بھی مجھے ہمیشہ کے لیے دیں۔ اور چوتھی چیز میں نے مانگی کہ اے اللہ قیامت والے دن مجھے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ ہی کی جنت میں جگہ نصیب فرما۔ یہ 4 دعائیں مانگی۔ تو بہرحال دعا مانگنا ایک سبب یہ ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرماتے رہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی محتاج ہے کہ جو نیکی کی ہے وہ ہم کرتے رہیں، جن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان سے بچتے رہیں۔ ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، لیکن دعا کے اندر اس کا اہتمام کرنا کہ سب سے امیدیں کاٹ کر پھر اللہ سے مانگنا۔ دوسری چیز ایمانیات۔ بدقسمتی سے آج مشاہدہ، ہر چیز دیکھ کر اس کو قبول کرنا اور ماننا، یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی۔ ایمانیات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو انسان اپنی عقل سے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم قیامت کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جنت کو نہیں دیکھ سکتے، جنت کی نعمتیں ہمیں نظر نہیں آ سکتی، ہم قبر کے اندر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جہنم کی مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چیزیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، نہ آنکھ سے نظر آ سکتی ہے، نہ کسی بندے کے دماغ کے اندر ان کو سوچا جا سکتا ہے، وہ چیزیں جو ایمانیات ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کرنا، ان کے اندر پختگی کو پیدا کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ہم ان کے قدموں کو جما دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ پاک ثابت قدمی نصیب، جتنا ایمان بڑھے گا، جتنا رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات پر یقین بڑھے گا، اس قدر ہی اللہ کی طرف سے توفیق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
غزوہ بدر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ 313 کو لے کر، بغیر ہتھیار، بغیر چیزوں کے، بالکل بھوکے ننگے، بالکل کچھ بھی نہیں پاس، اور ادھر سے مکے والے بڑی تیاریاں کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو جو سورہ انفال کے اندر ذکر فرمایا اللہ پاک نے کہ فرشتوں سے کہا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ان ایمان والوں کے دلوں کو جما دو، اور اللہ پاک نے اس کی صورت یہ اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان اپنے مقابل اپنے دشمن کو اپنے سے دگنا سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، مکے والے 1000 تھے، لیکن ان کو نظر آتے تھے کہ 666 ہیں، اپنے سے دگنے، اور کافروں کو جو مکے والے تھے وہ 313 اپنے سے دگنے، وہ 1000 تھے، ان کو 2000 مسلمان نظر آتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیا، تو اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے دلوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے، ان کو توفیق ملتی رہے گی جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سنائے۔ قرآن پاک کے اندر نبیوں کے نام پر صورتیں اتار دی، سورہ یوسف نبی کے نام پر، سورہ یونس نبی کے نام پر، سورہ ابراہیم نبی کے نام پر، سورۃ الانبیاء نبیوں کے نام پر اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا بڑا ذکر فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ثابت قدمی نصیب ہو۔ اس سے اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں اللہ والوں کے واقعات کثرت سے پڑھنا اور ان کو سامنے رکھنا، اس سے بھی اللہ پاک توفیق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے سامنے شیطان کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے، جی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم دین پر نہیں چل سکتے، ہم بڑے مصروف ہیں، ہم دین پر نہیں چل سکتے، جی میں تو بڑا بیمار آدمی ہوں، میں دین پر نہیں چل سکتا، جی میرے بچے بہت سارے ہیں، میں دین پر نہیں چل سکتا، میرا کنبہ قبیلہ بہت بڑا ہے، میں دین پر۔ ہر آدمی کے سامنے شیطان نے ایک ہوا بنا کر کھڑا کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے بے دینی کے اندر، وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے دین پر نہ چلنے کے اندر۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو پڑھیں گے تو ایسے ایسے واقعات ملیں گے، کتنے بیمار تھے پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا، کتنا فقر تھا پھر بھی اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، کیسی تنگی کے ساتھ زندگی گزاری پھر بھی ایک حکم ان کی زندگی سے ختم نہیں ہوا، کیسی مصائب اور تکلیفیں اور مشقتوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہے پھر بھی وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ جب ایسے لوگوں کے واقعات ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو اس سے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اور بعد والوں کے اندر بھی ایسے بندے جو اس زمانے کے اندر سب سے گھٹیا طبقہ اور سب سے مصیبت والا طبقہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کا تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی اپنی نہیں ہوتی، ان کی محنت اپنی نہیں ہوتی، ان کو خریدا جاتا تھا، بازار لگتے تھے، بیچا جاتا تھا، غلام ہوتے تھے، انسانی شکل و صورت ہے لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہ جو بھی کچھ کرتے تھے وہ مالک کا ہوتا تھا، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا، بعد میں بڑے بڑے اللہ والے ایسے آئے ہیں جو غلاموں کے خاندان سے تھے، اس کے باوجود کتنے اونچے درجے پر پہنچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہم سنتے رہتے ہیں کتنے اونچے درجے پر، ان کے والد غلام تھے، غلامی کی زندگی باپ نے گزاری ہے، اور اللہ پاک نے بیٹے کو کتنا اونچا درجہ دیا ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے، امام مالک کے استاد ہیں، وہ بھی غلام خاندان سے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غلام خاندان سے تھے، انہوں نے غلامی کی زندگیاں گزاری اور پھر بھی اتنا اونچا درجہ ان کو حاصل ہوا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تہجد کے وقت میں نوجوان لڑکے تھے، ابھی داڑھی آنی شروع نہیں ہوئی، بالکل نوجوانی بچپن کے اندر تہجد کے وقت میں دوڑتے بھاگتے مسجد کے اندر آئے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھی تھی۔ پہنچے اور جا کر کہا کہ جی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی، جب پڑھی تھی تو وہ نابالغ تھا، پھر وہ جا کر گھر سو گیا اور اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا۔
ابھی جب وہ بالغ ہوا ہے تو ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، عشاء کا وقت باقی ہے۔ آپ مسئلہ یہ بتائیے کہ جو اس نے نابالغ ہونے کی حالت میں عشاء پڑھی تھی وہ اس کی ادا ہو گئی یا اس کو دوبارہ بالغ ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، جب وہ بالغ ہو گیا ہے تمام احکامات اس وقت اس کے ذمے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ یہ جلدی سے اٹھے اور جا کر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ مسئلہ اس بچے نے کسی اور کے لیے نہیں پوچھا، اپنے لیے پوچھا ہے۔ بچپن کے اندر یہ ایک فکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے امام محمد کا درجہ ان کو دیا، غلام خاندان سے تھے، تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے پاس، ہماری عورتوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس ڈراموں کے لیے بڑا وقت ہے، بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس، نئے سے نئے ڈرامے خریدنے کے لیے اور نئی سے نئی بےہودہ فلموں کو دیکھنے کے لیے۔ ایسے بے حیا لوگوں کے پوری زندگیوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے ناموں کو جانتے ہیں، ان کے خاندانوں کو جانتے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کا ستیہ ناش کیا ہے ان ایکٹروں خبیثوں نے۔ ان کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ آج ہماری اولاد نہیں جانتی کہ بدر میں جانے والے کون تھے، ہم نہیں جانتے کہ احد کے اندر جانے والے کون تھے، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے راتوں کو آنسو بہانے والے کون تھے، امت کے خیر خواہ کون ہیں، امت کے مخلص کون ہیں، ہمارے محسن کون ہیں، ہمیں جنت میں لے جانے والے کون ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں، ہمیں مسلمان بنانے والے کون ہیں۔ ان چیزوں سے ہم ناواقف ہیں اور ان لوگوں کو ہم سب جانتے ہیں جو ہمارے پیسے لوٹتے ہیں، ہماری زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، ہماری آخرت کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے نظام کو بدل کر ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں اللہ کے نیک بندوں کے، ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں صحابہ کرام کے، ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں راتوں کو اٹھ کر جاگنے والوں کے، اللہ کے سامنے رونے والوں کے، دعائیں مانگنے والوں کے، دین کی خدمت کرنے والوں کے، کتابیں لکھنے والوں کے، حدیث کی خدمت کرنے والوں کے، محدثین کے، مفسرین کے۔ جب تھوڑا سا ہم اس طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نیکیوں کی توفیق بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پہلی بات تھی دعا کرنا، دوسری بات تھی دعا کرنا، دوسری واقعات کا تذکرہ کرنا اور ایمانیات کا تذکرہ اور واقعات۔ چوتھی چیز اللہ کے دین کی مدد کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حصہ ڈالنا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جو آدمی دین کی مدد کرے گا اللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ دین کی خدمت، دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، خواہ ہم بہت بڑی نہیں کر سکیں، جیسے مسجد بنانا، انما یعمر مساجد، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری زمین بھی خریدے اور اینٹیں بھی خریدے اور سیمنٹ بھی خریدے اور پورا گھر بنائے، نہیں، بلکہ اگر کسی آدمی نے ایک اینٹ بھی لگا دی وہ بھی اللہ کے گھر بنانے والے میں شمار ہو گیا۔ اگر کسی بندے نے مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا اور صفائی کر دی وہ بھی مسجد بنانے والوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ جتنی ہم سے ہمت ہو ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم نے دین کے اندر حصہ ڈالنا ہے، دین چلتا رہے، دین زندہ ہو جائے، دین ہماری اولادوں کے اندر آ جائے، ہم مر جائیں تو دین زندہ ہو، ہم مر جائیں تو ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے، ہماری اولادوں کے اندر قرآن کے حافظ ہوں، ہماری اولادوں کے اندر دین کے جاننے والے ہوں، دین کے پھیلانے والے ہوں۔ اس کے لیے جتنی جو آدمی کوشش کرے گا اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ اس کے قدموں کو جما دیں گے اور نیکیوں کی توفیق جو دی ہے اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں، بڑی آسان ہیں اس کو اختیار کرنا۔ اور پانچویں درجے میں پانچویں ایک چیز ایسی ہے جس سے بہت بچنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی بے قدری سے اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، بے قدری سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے ماضی قریب کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے پاکستان کے لاہور کے اندر، ان کا انتقال ہوا، کافی عرصہ ہسپتال کے اندر رہے۔ لوگ جو تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، عام طور پر عادت ہوتی ہے بیمار کے لیے جائیں تو ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جاتا وہ دیکھتے کہ یہ جو بیمار پرسی کے لیے آیا ہے اگر تو وہ عالم ہے، کوئی دین کا جاننے والا ہے تو اس کو کہتے کہ مجھے وہ فلانی سورت سنا دو، وہ فلانی آیت سنا دو، وہ جنت کے بارے میں فلانی آیات ہیں وہ سنا دو، جو اللہ کے رحمت کے بارے میں فلانی آیات ہیں وہ سنا دو۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایسا بندہ بیمار پرسی کے لیے آیا ہے تو اس سے وہ قرآن کی آیتیں سنتے، اگر وہ دیکھتے کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو کچھ نہیں جانتا تو خود اس کو بتایا کرتے۔ ایک دفعہ بہت سارے بندے جو ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے،
تو فرمانے لگے کہ میں ایک بات تم سب سے پوچھتا ہوں، وہ یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان نصیب فرمایا، الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں ایمان نصیب فرمایا، یہ ایمان ہم نے حاصل کیا ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ یہ ہم نے کوشش کر کے کسی بازار سے خریدا ہے یا اللہ نے بطور نعمت کے دیا ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ تو اللہ نے بطور نعمت کے دیا ہے۔ اللہ کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے، کہیں دور دراز ہوتے، ہمیں کیا پتہ چلنا تھا؟ یہ اللہ نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، احسان سے یہ اللہ نے ایمان کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی ایک عادت یہ ہے کہ اللہ پاک جب بھی کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ پاک منع کرتے ہیں جب کسی بندے کو کوئی بندہ بطور ہدیہ کو کوئی چیز دے، فرمایا اس کو واپس نہیں لینا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی کو ہدیہ دے اور پھر واپس اس کو کہے نہیں میرا ہدیہ مجھے واپس کر دو، وہ ایسا ہے جیسے کتا جس نے قے کی دوبارہ اس کو نگل لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب عام بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو دے دی اس کو دے کر واپس نہیں لینا چاہیے، تو اللہ پاک تو بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ اللہ پاک تو ہمیشہ بہت زیادہ اپنے اندر یہ عادت رکھتے ہیں کہ جس بندے کو بھی جو نعمت دیتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو وہ نعمت ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی وہ نعمت اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ نے واپس لینی ہے۔ پھر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت ساروں کو دیکھا کہ ان کی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، جو ان کو ملا تھا وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ پاک واپس نہیں لیتے، یہ بندہ بے قدری اتنی کرتا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو کر وہ سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک جب تک اس کی قدر ہو اللہ پاک کوئی نعمت واپس نہیں لیتے۔ بے قدری یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں بڑا سخت قسم کی سزا دوں گا۔ تو بے قدری، ایمان کی بے قدری، اسلام کی بے قدری، مسجد کی بے قدری، مدرسے کی بے قدری، قرآن کی بے قدری، حدیث کی بے قدری، حرم میں جاؤ تو حرم کی بے قدری، مدینہ منورہ کی بے قدری، علماء صلحاء کی بے قدری، مسلمانوں کی بے قدری، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری کی ساری۔ اللہ پاک کی کسی نعمت کی بھی بے قدری کی جائے تو پھر اللہ پاک موقع دیتے ہیں، اور بار 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 جب بے قدری ہو تو پھر اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ اللہ بطور سزا کے اس سے وہ نعمت بھی لے لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری سزائیں ملا کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہم نے جو کچھ عبادات کی ہیں اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، ان عبادات پر ہم قائم رہیں، ان گناہوں سے ہم بچتے رہیں جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری زندگی ہے۔ اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق دیتے رہیں، اس کا اہتمام کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کا جب آخری دن ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بد دعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ رہی ہے کہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری لمحات رمضان، اگر 29 کا رمضان ہے تو بالکل افطاری سے پہلے کے چند لمحات، اور اگر 30 ہے تو پھر آخری روزے کے اس کے یعنی جو آخری دن ہو، 29 کو بھی اس کا اہتمام کریں جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اور 30ویں روزے کو بھی اگر 30واں روزہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر بھی اس کا اہتمام کریں کہ افطاری سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر بیٹھیں، اور بالکل جو آخری لمحات ہیں وہ ہمارے ان کلمات پر ختم ہوں کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اگرچہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس حالت میں اگر ہمارا رمضان ختم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ہم بچ جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے لیے فرمائی ہیں جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہاں بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، جہاں جہاں جو بندہ ہو 29ویں روزے کو افطاری سے پہلے اس بات کا ضرور اہتمام کرے کہ اس کے آخری کلمات جو زبان سے نکل رہے ہوں دعائیں مانگنے کے بعد، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو ان کلمات سے ہمارا روزہ ختم ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔